کلپ نمبر 537۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 77 سے لے کے 79 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ ترجمہ، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوا اور ان کے سبب اس کا دل تنگ ہوا اور کہنے لگا یہ بڑا سخت دن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کی حیت اور حسن و جمال کو دیکھا تو قوم کی خباثت اور بد عملی کا خیال کر کے آپ علیہ السلام ان خوبصورت لڑکوں کی وجہ سے غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا، کیونکہ ایک تو وہ مہمان تھے اور دوسرے وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے خوفزدہ ہوئے اور فرمانے لگے یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ مروی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بد عملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی وہ نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے خوبرو اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ ترجمہ، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے۔ لوط نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا نہیں؟ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ گھر میں ہی تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے مہمانوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنے کی غرض سے دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ لوگ اس سے پہلے ہی برے کاموں کے عادی تھے اور شرم و حیا سے بالکل عاری ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے نکاح کی صورت میں پاکیزہ ہیں، تو اپنی بیویوں سے فائدہ حاصل کرو کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی عورتوں کو جو قوم کی بیٹیاں تھیں بزرگانہ شفقت سے اپنی بیٹیاں فرمایا تاکہ اس حسن اخلاق سے وہ فائدہ اٹھائیں اور غیرت و حمیت سیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے کفر و سرکشی سے باز آ جاؤ، اور میرے مہمانوں سے کوئی برا فعل سر انجام دے کر مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کیا تم میں ایک بھی کوئی ایسا نیک آدمی نہیں کہ جس کی بات مان کر تم اس برے فعل سے باز آ جاؤ؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ ترجمہ، انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی اور مہمانوں کے سامنے رسوا کرنے سے روکا، تو آپ علیہ السلام کی قوم نے اس نصیحت سے اعراض کرتے ہوئے کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں،
اور نہ ہی ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت ہے، اور جو ہماری خواہش ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔